تو اس لیے یہ نظامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے بعض صحابہ اکرام کو بعض خاص کام اور بعض خصوصیات عطا کی تھی، تو دوسرے صحابہ چونکہ حسد سے بالکل ان کے سینے کینے سے بالکل پاک تھے، تو ان کو الجھن ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان معاملات کے اندر میں حرص کرے، اس لیے کہ تقسیم ان کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہے؟ تقسیم دو جہاں کے مالک کے ہاتھ میں، اور دو جہاں کے مالک کی تقسیم منشاء مولا کے مطابق میں ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام اس معاملے کے اندر میں کوئی ٹینشن ہی نہیں لیتے تھے۔ فرما دیا کہ حضرت حذیفہ کو میں نے اپنا رازدار بنایا، تو کوئی ایک صحابی کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ چیز پیدا نہیں ہوئی کہ رازدار صرف ان کو اکیلے کو کیوں بنایا، مجھے بھی تو پارٹنر نعوذ باللہ علیہ باللہ بنانا چاہیے تھا، یا وہ علم انہی کو کیوں آقا نے عطا فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حفاظت کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے بارے میں بہت سی باتیں میرے آقا نے فرما دی کہ میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو ہمارے فاروق ہوتے، اور بعض صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ فرما دیا بعض صحابہ کے بارے میں۔ تو یہ خصوصیات میرے آقا نے اپنے صحابہ اکرام کو مختلف قسم کی عطا فرمائی تھی۔ تو یہ جب بیان فرما دی میرے آقا نے، تو شریعت کے معاملات کے اندر میں تو صحابہ اکرام کی خصوصیات کو بیان فرمانے کے بعد صحابہ اکرام بالکل مطمئن تھے کہ جب اگر اس سلسلے کا کوئی مسئلہ ان کے سامنے آ جاتا تو بلا کسی جھجک کے اور بلا کسی نعوذ باللہ حسد کے اور اناد کے ان کے پاس پہنچ کر کلاریفیکیشن کروا دیا کرتے تھے۔ یہ مخلصین کی پہچان ہے۔ حسد، یہ تجسس، بس گیا انہیں گڑھے میں گرا۔ صحابہ اکرام کے سامنے بھی ایسی کوئی معاملہ آ جاتا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں نے عرض کیا کہ کیا عرض کیا کہ جب کچھ اپنے نفاق کے بارے میں احساس پیدا ہو جاتا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی تنہائی میں کیا کرتے تھے؟ جا کر، میں یہ نہیں پوچھتا کہ کون کون منافق ہے، راز بتایا میرے آقا نے، اب مجھے واقف مت کرواؤ، جو راز میرے پیر نے، میرے نظام نے، غوث و خواجہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، میں تمہارے ان رازوں کو فاش کرنا نہیں چاہتا، لیکن اپنی احتیاط، اپنی سیفٹی کے لیے وہاں پر یہ کہ تم کو یہ جو کچھ بھی مقامات ملے ہیں آخر کس بنیاد پر ملے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ حق کے ساتھ میں جو نظام کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہاں پر آپریٹ ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ تربیت کے نظام میں، شریعت کے معاملات میں تو تمام صحابہ اکرام کو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اصحابی کالنجوم کہ تمام صحابہ ستاروں کے مانند تو فرما دیا، لیکن ان میں سے بھی بعض صحابہ اکرام کو بعض خاص چیزیں، خاص اوصاف، خاص صفات عطا کی اور اس کا اعلان بھی کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو ایک رخ کی طرف میں بھیجا کہ جاؤ تم، کہ ایک اویس نامی ایک مرد قلندر ہے۔ شریعت کے یہ نظام تو یہ نظام تھے، لیکن اب کہاں بھیجے جا رہے ہیں؟ طریقت اور ولایت کے نظام کی طرف میں بھیجا جا رہا ہے ان کو۔ یہاں تقابل کے اعتبار سے شریعت کے پڑھنے میں دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مولا علی کا مقام تو حضرت اویس قرنی کے مقابلے میں آگے ہے، لیکن بھیجنے والے کون ہیں؟ ان سے آگے جو ہے۔ اور پھر انہوں کن کی منشا، دو جہاں کے مالک تو اللہ کی منشا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، تو رب کا معاملہ مصطفیٰ کے ذریعے سے اور پھر صحابہ اکرام کو، اور بھیجا کس کے پاس میں جا رہا ہے؟ حضرت اویس قرنی۔ اگر یہی چار چیزیں سمجھ میں آ جائے تو طریقت کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس لیے کہ طریقت کا نظام قبولیت بارگاہ خداوندی کا ہوتا ہے۔ کائے کا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ھذا من فضل ربی، قرآن مجید کی آیت کے مطابق میں کہ اللہ کا خاص فضل ہے جو اپنے جس بندے کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ جس پر بندے پر نظر ڈالتا ہے نا تو اپنے محبوب کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیتا ہے کہ میں اس سے خوش ہوں، میرے محبوب آپ بھی خوش ہو جائیے۔ میرے محبوب جب، میرے آقا جب خوش ہو جاتے ہیں تو پھر اب ان کو کیا کرتے ہیں؟ اب بات کے نظاموں کے اندر میں کیا رہے گی بات؟ جن کو رب کے انتخاب کے بعد مدینے کی چوکھٹ اور دو جہاں کے مالک کی خوشنودی کا پروانہ مل جاتا ہے، تو پھر اب ان کے لیے نظام کیا ہے معلوم ہے؟ ان کو پھر ایسے نظاموں کے ساتھ میں جوڑا جاتا ہے کہ جن نظاموں کے اندر میں ان کی تصدیق ہو، ان نظاموں کے ساتھ میں جوڑا جاتا ہے۔ یہ طریقہ خداوندی ہے۔ اچھا، رب العالمین تو سب سے بڑا ہے کہ اللہ اکبر نہ، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔
اس کے برابر تو کوئی ہے نہیں، اس کے جیسا تو ہے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ تو قانون تو ظاہری اعتبار سے یہ ہے، چھوٹے بڑے کو منوائے وہ بڑا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن یہ طریقہ ادب کا ہے اور شریعت کا ہے کہ چھوٹے بڑے کو منوائے، لیکن عشق اور محبت کا راستہ الگ ہے کہ یہاں پر لاڑ و پیار یہ ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹوں کو قبول کرواتا ہے۔ کیا کرواتا ہے؟ بڑا چھوٹوں کو قبول کرواتا ہے۔ رب العالمین دو جہاں کے مالک میرے آقا کی عظمتوں اور میرے آقا کے صفات کو رب نے بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا؟ ورنہ پہچان کیا ہوتی تھی؟ میرے آقا تو یہ نہیں کہ میں یہ ہوں بول کے بولنے والے تو نہیں تھے۔ تو اس لیے یہاں پر محبت کا اور عشق کا، شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ تمام نبی رب کو منوائے ہیں، منوائے کہ نہیں منوائے، طریقہ شریعت کا یہ ہے۔ لیکن طریقت میں قانون بدل دیتا ہے رب العالمین۔ طریقت چونکہ محبت اور عشق کا راستہ ہے، محبوبیت کا راستہ ہے یہ، تو یہاں کا قانون کیا ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹوں کو منواتا ہے۔ اچھا، یہ اس لیے نہیں کہ بڑا نعوذ باللہ محتاج ہو گیا ہو، بلکہ یہ راہ عشق کا اصول ہے، راہ محبت اور محبوبیت کا اصول ہے۔ سمجھ میں آنے کی بات کیا ہے؟ رب العالمین بھی منوائے گا اپنے محبوب کی محبت کو کہ تم تو ایسے ہیں، یاد اور مزمل، یاد اور مدثر، طٰہٰ، یاسین، کہ میرے محبوب آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ رب العالمین اب اللہ سے یہ کہے کہ تو بڑا ہے، تو کام تو ان کا تھا کہ وہ تجھے منوائے، لیکن تو ان کو منوا رہا ہے، تو کیا کہے گا رب العالمین؟ یہ شریعت نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ میرے محبوب کو میں جتنا چاہتا ہوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں اس کو ظاہر کروں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اسی طریقے سے میرے آقا کی بات آ گئی۔ اب دو جہاں کے مالک اب اپنے چھوٹوں کی پہچان کروائیں گے اپنے بعد والوں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اس مقابلے پر کوئی آئیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے دو جہاں کے مالک نے کیا کیا؟ اپنی امت کے اولیاء کے تذکرے فرمائے احادیث کے اندر میں۔ صحابہ تو تھے۔ اب یہ روح بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ صحابہ کو کہا کہ جاؤ، ارے وہ تو صحابی نہیں نا، مدینے کے واسی نہیں ہے، لیکن اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت اویس قرنی کیا بہت زیادہ نماز پڑھنے والے، زیادہ علم والے، یا قرآن کے حافظ، یا بہت زیادہ عبادت کرنے والے، شریعت والے تو کیا بلکہ آبادیوں کو چھوڑ کر وہ تو جنگلوں میں رہنے والے۔ پھر حضرت اویس قرنی کون تھے؟ حضرت اویس قرنی عاشقین مصطفیٰ تھے۔ حضرت اویس قرنی کو جو دولت ملی تھی وہ شریعت سے زیادہ عشق مصطفیٰ کی ملی تھی۔ تو جب دو جہاں کے مالک کے وہ عاشق تھے اور دو جہاں کے مالک نے ان کے عشق اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تھا، تو پھر کیا رخ دیا؟ رب کی مرضی سے مصطفیٰ اگر کسی کی پہچان کروا رہے ہیں تو کس کی؟ حضرت اویس قرنی کی۔ تو یہ قانون ہے طریقت کا کہ بڑے چھوٹوں کی پہچان کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے ہیں؟ یہ عیب نہیں بلکہ اس راہ کا کمال ہے کہ رب مصطفیٰ کی اور میرے مصطفیٰ اپنے چھوٹوں کی صحابہ اکرام کو بھیج کر حضرت اویس قرنی کی پہچان کروا رہے ہیں اور ان کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کے کمالات کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو قانون ثابت ہوا راہ طریقت کا کہ بڑے چھوٹوں کی پہچان کرواتے ہیں۔ طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو ظاہر کیا اور میرے محبوب صحابہ اکرام کو ظاہر کیے، صحابہ کی فضیلتیں بیان کی۔ اسی لیے تو احادیث بخاری اور مسلم کے اندر مناقب صحابہ کا باب موجود ہے نا جی۔ بڑے ان کو آگے نہیں بڑھاتے جو اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک پیغام ہے میرا اس خاندان احمدی کے ذریعے سے، بڑے اوپر کے میرے غوث و خواجہ اور پنجتن پاک مولا علی، مولا حسن، مولا حسین اور کل اولیاء اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے جو اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھانے کی فکر نہ کرے۔ آگے اس کو بڑھایا جائے گا، بڑے اس کو بڑا مانتے ہیں، بڑا بناتے ہیں جو اپنے چھوٹوں کو بڑا بنانا جانتا ہے اور چاہتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے دو جہاں کے مالک نے
صرف صحابہ ہی کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا بلکہ احادیث کے اشارات کے اندر میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، اور اشاروں کے اندر میں اور اولیاء اکرام کے تذکرے فرمائے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے کیا فرمائے؟ یہ تو بڑی سند میں حضرت اویس قرنی کا معاملہ تو ہے ہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق میں ان احادیث کی روشنی کے اندر میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی، اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں کے اندر میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی ہے کہ میرا شریف کے واقعے پر وہ واقعہ سنے ہوں گے نا آپ لوگوں نے کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پیش فرمایا اور مکالمہ ہوا جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا نے پشت مبارک کے اوپر دست مبارک کو مارا کہ حضرت موسیٰ تو بڑے ہیں، ان کے سامنے ادب سے بات کرو۔ حضرت امام غزالی تو دو جہاں کے مالک نے کیا کیا؟ ارے صحابہ نہیں ہے بلکہ امت کے بعد میں پیدا 300 برس 600 برس بعد پیدا ہونے والے اپنے چھوٹوں کی فضیلتوں کو دو جہاں کے مالک بیان کر رہے ہیں، اور یہ رخ جو ہوتا ہے نا وہ شریعت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دو جہاں کے مالک کا یہ رخ جو تھا نا اپنے باپ کے، اپنے چھوٹے اور اپنے نالین کے فیض یافتہ لوگوں کا جو تذکرہ کیا وہ اپنے آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کے نظاموں کے لیے تذکرہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سمجھ میں آگئی بات؟ یہ نظام ہے رب العالمین کا۔ اب اپنے چھوٹوں کو ظاہر کرنے کے لیے میرے آقا نے ارشادات اور احادیث میں فرمایا، وہ احادیث ہمارے پاس میں موجود ہے۔ ایک نظام تو دو جہاں کے مالک کے ارشادات کا ہے، اب ظاہری اعتبار سے میرے آقا کے احادیث کا ذخیرہ تو ظاہری طور پر نقل کرنے کا بند ہو چکا ہے، بند نہیں ہوا۔ خدا کی قسم آج بھی میرے آقا جو ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیث سے صحیح نہیں، حدیثوں کی حدیث ہے وہ۔ آج بھی امت میں ایسے عارفین موجود ہیں کہ دو جہاں کے مالک ہم کلام ہوتے ہیں ان سے، خدا کی قسم سارے احادیث کے ذخیروں پر جو بات زبان مصطفیٰ سے کسی کو مل جائے وہ تو ساری حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح حدیث ہوگی کہ نہیں؟ حدیثوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، لیکن ظاہری طور پر پوری امت کے لیے تو منقطع ہو گیا نا دو جہاں کے مالک کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ وہ ایک الگ نظام ہے۔ امام بخاری خود تصدیق کرے بغیر حدیث کو نہیں لکھتے تھے، نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو میرے آقا نے فرما دیا کہ ہندوستان میں آیا کروں گا، اور اشارات فرمایا کرتے تھے آپ۔ ایسے ہی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو بارگاہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا کی محبت کی صدقے میں ان کو بارگاہ مصطفیٰ کی مجلس میں شرف قبولیت نصیب ہوتا ہے، اور میرے آقا ارشادات فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم۔ ایک تو یہ چیز، لیکن عام لوگوں سے اب حدیث کو بیان نہیں کیا جا سکتا، حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ حدیث کے لیے تو علم حدیث کے اعتبار سے اسماء و رجال کی ساری بحث آئے گی کہ کس حدیث کو کنہوں نے نقل کیا، کنہوں نے نقل کیا، وہی حدیث کے معیار پر اترے گی تو پھر قبول کیا جائے گا۔ تو دوسرا نظام میرے مصطفیٰ نے حق کے اور طریقت کے نظاموں کو دنیا میں قیامت تک ظاہر کرنے کے لیے دوسرا انتظام کیا کیا معلوم ہے؟ دوسرا انتظام مبشرات کا، بشارتوں کا رکھا ہے۔ کیا کیا؟ بشارتوں کا کیا، مبشرات کا ہے کہ بشارتیں۔ یہ سلسلہ دو جہاں کے مالک کے بعد ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کے اندر میں چلتا رہے گا۔ اب یہ چلتے 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 تابعین کو بشارت دی جا رہی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے، تابعین کو بشارت دی جا رہی ہے کہ فلاں ہوں گے، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کہا جا رہا ہے، اور ان کے مقام کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے آپ کے بعد میں آئیں گے، لیکن ہر ولی کے گردن پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ تو جنید بغدادی منبر بغداد پر بیٹھ کر جامع مسجد کے اپنی گردن کو جھکا رہے ہیں اور حضور پیران پیر کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر لینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کون سا نظام ہے یہ نظام میرے آقا نے ظاہر فرما دیا کہ بڑے چھوٹوں کا اعلان کرتے ہیں اور چھوٹوں کی فضیلتوں کو۔ تو اب یہ میرے آقا کا نظام ظاہری طور پر اصول اور قاعدے کے اعتبار سے حدیث کا نظام ختم ہو گیا، تب اس کے قائم مقام بشارتوں کا نظام رہا۔
مبشرات کا نظام رہا. مبشرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وحی کا 46.5واں حصہ ہے رؤیا صادقہ حدیث کے مطابق میں. تو نیک بشارتیں، اب بشارتوں کے اندر میں جو بات آئے گی، میرے آقا اشارہ فرما دیں گے تو وہ تو میرا ہے اور میں نے ان کو بھیجا ہے اور میں نے ان کو یہ عصمت عطا کی ہے، وہ میرا. یہ ایک نظام ہوگا. یا پھر یہ دوسرا نظام یہ ہوگا کہ اس زمانے کے اہل طریقت اور اہل اللہ جو ہوں گے، اگر ظاہری طور پر وہ حیات نہ بھی ہو، تو جیسے میرے آقاؤں کا غوث و خواجہ کا معاملہ ہے، اب ان کا پھر کسی کی بشارتوں میں جا کر وہ اپنا ہونے کی تصدیق کر دینا، یہ بھی حجت اور دلیل بن جائے گا طریقت کی راہ کے اندر میں. اس لیے اولیاء اور طریقت کی راہ کے اندر میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ وہ جا رہے ہیں خانقاہ کی طرف میں، لیکن پیر کامل خود نکل کر ان کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. خواجہ بند نواز گیسدراز رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف سے گئے تھے ادھر اس طرف کو، تو پیر کامل خود آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے کہ کیا کہ دو جہاں کے مالک آپ کے نانا نے مجھے اطلاع دے دی تھی کہ میرا نواسا میرا شہزادہ آ رہا ہے، تو اس پر استقبال کرو. یہ نظام بھی. تو یہ نظام اگر کہیں پر حق کے ساتھ میں ہو تو وہاں شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نظام قیامت تک چلے گا. قرآن کو اور اہل بیت کو میں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، دونوں کے دو نظام قیامت تک چلیں گے اور حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے، انکار نہیں کیا جا سکتا. تو ایسا کسی بھی نظام کے ساتھ میں ہو سکتا ہے نا. کیوں کہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان کے نظر عنایت کی وجہ سے حق کے ثبوت کے لیے ایک نظام ہے میرے آقا کی طرف سے کہ قیامت تک کے لیے اپنے حق نظام کو ظاہر کرنے کے لیے اولیاء کی بشارتیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دو جہاں کے مالک کے اشارات، اسی طریقے سے قطب اور قلندروں کی طرف سے اس کے اشارات، یا پھر صاحب مزار بزرگوں کی طرف سے اس کا اشارہ کیا جانا، یہ سب کچھ حجت بنتا ہے اس حق کے نظام کے ثبوت کے لیے. اور جس کے لیے یہ دلائل مل چکے ہوں، اس کے باوجود اس نظام کی ناقدری حق کی ناقدری قرار دی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح فکر کے ساتھ اس نظام میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بحق